آزادی ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں بیبرک بلوچ. آج ہم ایک بہت ہی اہم مدے پر بات کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تربت سے ایک لانگ مارچ نکلا بالاچ مولا بخش واقعے کے بعد، جو ایک بہت بڑی تحریک کے شکل میں تبدیل ہو گیا ہے، جو بلوچستان کے مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچا، اور اسلام آباد پولیس کے لاٹھی چارج اور تشدد کے بعد اور گرفتاریوں کے بعد ایک بہت بڑا عوامی غم و غصہ بھی دیکھنے کو ملا ہے. گورنر بلوچستان بھی وہاں پہنچے. سردار اختر مینگل کی طرف سے بھی بیان آیا کہ اگر گورنر مسئلہ حل نہیں کروا سکتے تو وہ استعفیٰ دے دے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے سنگت رفیق. ویلکم سر. تھینک یو بیبر جان. جی سر، یہ لانگ مارچ اور یہ تمام تحریک، لاپتہ افراد کا معاملہ، اور یہ جو ابھی ایک ریسنٹ ایونٹس ہیں، ان کو اب بلوچ قومی سوال کے پس منظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کے بلوچستان کے حالات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بہت بہت شکریہ. چونکہ یہ ایک حساس ایشو ہے، میں اور آپ دونوں اگر اپنی جان کی امان پائیں تو میرا خیال ہے کہ جو بلوچستان کی جو موجودہ انسرجنسی ہے 2000 یا 2002 کے بعد ایک ایک ابھار کے ساتھ سامنے آئی ہے. گو کہ اس تحریک کا یہ جو مسنگ پرسن کا، جس کو یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو معاملہ ہے، اس کو منسلک ایک ساتھ تو جوڑ نہیں سکتے. لیکن اگر ہم 2002 یا پھر نواب اکبر خان بگٹی کے شہادت کے بعد کی جو سیناریو اس کو دیکھیں تو درمیان میں جو پارلیمان پرست بلوچ سیاسی اسٹریم ہے 2007 تک، وہ بہت اس کو کمزور کیا گیا کہ بلوچستان کا جو ایشو ہے، جو قومی سوال ہے، یا بلوچستان کا جو تشخص ہے، بلوچ کی جو بقا ہے، وہ پارلیمنٹ سے زیادہ اسٹریٹ پالٹکس یا جو مزاحمتی پالٹکس ہے اس میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ زیادہ امکانات روشن ہیں. لیکن درمیان میں غلام محمد بلوچ جب آئے تو ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے پارلیمانی سیاست کو اس نے بہت کمزور کیا. لیکن غلام محمد کے مارے جانے کے بعد جو 3 آدمی مرغاب میں جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو پارلیمانی بیانیہ تھا وہ بہت مضبوط ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا. پھر 2013 میں قوم پرستوں کی جو حکومت آئی، پھر بعد میں 2018 میں اختر مینگل صاحب BNP والے آ گئے قدوس بیزنجو کے ساتھ. تو ریاست کو میرا خیال ہے ایک ایزینس کا احساس ہوا، ایک تھوڑے بہت معاملات کو بہتر کرنے، ڈاؤن فال کی طرف آنے میں ایک امکان، ان کو ایک ونڈو کھلتا ہوا نظر آیا. لیکن اس سلسلے میں ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یا بالاچ کے واقعہ کے بعد اکا دکا واقعہ درمیان میں ہوئے، برمش کا واقعہ ہوا، اب جو تحریک کے معاملات ہوئے، سامنے آئے، لوگ نکلے تو لیکن جو پارلیمانی جو پالٹکس تھے اس ریاست کے بیانیے کو تقویت دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو کنٹرول کرتے رہے. لیکن ابھی جو موجودہ معاملات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس نے ایک نئے ابھار کی صورت میں ہے، اور جو بلوچ مزاحمتی بیانیہ ہے وہ ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ابھر کر سامنے آیا، اور اس نے بدبختی اگر ہم ریاست کی طرف سے کہیں یا کمزوری کہیں تو یہ جو ریاست کی جو بیانیہ ہے اس کو کمزور کرنے میں یہ کمیٹی یا یہ ایسے تحریک کہتے ہیں یا یکجہتی کمیٹی کے طور پر ہم اس کو دیکھیں تو اس نے اس بیانیے کو کمزور کیا. مقتدرہ کے بیانیے کو پارلیمانی قوم پرستوں کے بیانیوں کے، کیونکہ وہ سمجھتے رہے کہ جو کالونائزڈ ایک بیانیہ شروع سے آیا، جب 1936 کی بات ادھر لوگ کرتے ہیں، یا ادھر کمیونسٹ جو ایک بیانیہ ہے، جسے میں اپنی طرف سے انعام اللہ کوثر کی بیانیہ کہتا ہوں کہ اس نے اپنی کتابوں میں بلوچستان کے بلوچ تحریک کو ہندوستان کی آزادی کی تحریک سے منسلک کرنے کی، پھر سوشلزم کے حوالے سے کچھ معاملات کو جوڑنے کی جو کوشش کی ہے، وہ ایک عرصے تک بلوچ سیاست میں اس کا ایک غلبہ رہا ہے. لیکن اس تحریک میں ابھی اگر ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی یا جو لانگ مارچ تربت سے نکل کر اسلام آباد گئی، تو اس میں سیدھا جو محمد حسین انکھا جیسے لوگ جو کالونائزڈ بیانیہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کہ کیونکہ اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ نہرو ہو یا گاندھی ہو تو وہ بھی ہندوستان سے آ کر کانگریس کو کس نے بنایا، مسلم لیگ کو کس نے بنایا. تو اسی سیاست کے پس منظر میں یوسف اعظم اکسی ہوں یا یہ لوگ آگے چل کر ایک جو بیانیہ کریٹ کیا گیا، تو بعد میں بلوچ سیاست کو اسی بیانیے کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی.
کبھی بی این ایم کی صورت میں، کبھی نیشنل پارٹی کی، کبھی کسی دوسری کانگریس پارٹی میں، ایون پی این پی غوث بخش بزنجو کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جو انعام اللہ کوثر والا بیانیہ یا جو کالونائزڈ بیانیہ یا بلوچستان کے اندر جو کمیونسٹ تھنکنگ بیانیہ جسے سوشلزم یا روس کے ساتھ ملانے کا ایک سلسلہ شروع سے چلایا گیا، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرنس کریم ہو یا محمد حسین عنقا ہو تو وہ دونوں اس بیانیے سے الگ ہیں، لیکن لوگوں نے، کمیونسٹ مصنفین نے، دانشوروں نے کوشش کی کہ اس کو ان سے منسلک کریں۔ درمیان میں غلام محمد آئے تو انہوں نے اسے میں چونکہ سرفیس سیاست کی بات کر رہا ہوں تو اس کو ادھر سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی موجودہ حالات میں اگر اس تحریک کو آپ دیکھیں، اس نے وہ جو کالونائزڈ بیانیہ تھا، جو انعام اللہ کوثر کا بیانیہ تھا، جو ادھر پاکستانی کمیونسٹ یا لیبرلزم یا فیمنسٹ جو بیانیہ تھے، ان سے ہٹ کے ایک راستہ اپنایا ہے۔ یہ بلوچ تحریک یا مستقبل کے لیے، بلوچ نوجوانوں کے لیے، اوورحال بلوچ سیاست کے لیے ایک نیک شگن ہے۔ جی سر، ابھی اگر ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ نال میں، خوزدار میں، یہ مستنگ میں، کوئٹہ میں وہ جو عوامی ایجیٹیشن یا رد عمل تھا وہ ایکسپیکٹڈ سی چیز تھی، ہمیں پتہ تھا لوگ نکلیں گے۔ کولو بارکان مطلب وہاں سے بھی ایکسپیکٹیشن تھی لوگوں کو کہ وہاں سے بھی لوگ نکلیں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی سردار عبدالرحمن کیتران والے واقعے کے بعد وہاں سے ایک بہت بڑا ماس نکلا تھا، اور وہ آلریڈی ایک مطلب صرف چنگاری کی ضرورت تھی، وہ جس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ایونٹ کے پیچھے ایک پورا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ تو لیکن جو ڈی جی خان میں ہم نے دیکھا، جو ہم نے تونسا شریف میں دیکھا، جو ہم نے ان بلوچ علاقوں میں دیکھا جن کو وہ ڈیٹیچڈ بلوچستان کہتے ہیں، یا بی ایس او کا پرانا نعرہ ہے صدریہ سندھ مکران بلوچستان، اس بیانیے کو کتنی تقویت آپ کے اصل خیال میں حاصل ہوئی ہے؟ نقطہ یہی ہے جو میں بات کر رہا تھا کالونائزیشن کی، یا ڈی کولونیل ایک بہت زیادہ اس بیانیے کو بہت پروموشن ہوا ہے، کیونکہ درمیان میں جو ہندوستان یا کالونائزڈ بیانیے سے منسلک جو معاملات تھا، درمیان میں بلوچ قوم پرستوں، وہ بی این پی ہو یا نیشنل پارٹی، اس کی پہلے وہ جن ناموں سے تھے ان کا یہ تھا کہ شروع میں جب 1936 کی جو تحریک ہے پرنس کریم کی یا محمد حسین عنقا کو جب ہم دیکھتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک گریٹر بلوچستان کے معاملے میں دیکھتے ہیں، جو نقشہ انہوں نے اس ٹائم جاری کیا تو افغانستان، ایران اور پاکستان کے اندر جتنے بلوچ علاقے کو ان کو ملا کر ایک سلسلہ ڈیولپ کرنا۔ لیکن درمیان میں ہم دیکھتے ہیں 1988 کے بعد ایک نیا بیانیہ، جو میں قانونائزڈ بیانیے کی جو بات کر رہا ہوں، پروونشل اٹانومی، اور ایک جان بوجھ کے کوشش کی گئی کہ سندھ کا جو بلوچ ہے وہ سندھ کے ساتھ رہے، اپنے راستے نکالے، جو پنجاب کا بلوچ ہے وہ پنجاب کے ساتھ رہے۔ ظاہر اس سے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ کہتے نہیں تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ جو ایران کا بلوچ ہے جو ایران کے ساتھ رہے، جو افغانستان کا بلوچ ہے وہ افغانستان کے ساتھ رہے۔ درمیان میں جو پارلیمانی پارٹیاں رہی ہیں انہوں نے شعوری کوشش کی، جو ظاہر یہ بیانیہ بھی ریاستی کا تھا اور رہا ہے، تو وہ اس کو پروموٹ کرنے کے بھی اب نہیں ہو سکتا۔ 3 ممالک سے بلوچ کیسے لڑ سکتے ہیں، 3 صوبوں سے، 3 اقوام سے بلوچ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پنجاب کا بلوچ پنجاب میں رہے، سندھ کا بلوچ سندھ میں رہے، کے پی کے کا بلوچ کے پی کے میں رہے۔ اس معاملے میں ایک حد تک ریاست یہ سمجھتی رہی، یا بلوچ پارلیمانی جو سیاست دان ہیں وہ بھی یہ سمجھتے رہے کہ وہ ایک 75 سالوں میں جو انہوں نے کوششیں کی، جو اسٹرگل کی اس بیانیوں کو مضبوط کرنے میں، وہ ایک حد تک کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس لانگ مارچ میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بیانیہ تو فلاپ ہے، وہ تو ناکام ہو گیا ہے، کہ جس طرح سے ان کو توقع تھی، یا مقتدرہ کو یا ریاست کو، جو پارلیمانی پارٹیاں ان کو بھی توقع تھی کہ تربت سے لوگ نکلیں گے، پنجگور سے نکلیں گے یا گریشا سے نکلیں گے، لیکن ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ بارکان سے نکلیں گے، ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ تونسا سے نکلیں گے، یا پنجاب کے اندر جا کے پھر لوگ اتنی ریئیکشن دے گی جو بلوچ علاقے۔ ابھی یہ معاملہ ہے کہ ایران سے ویڈیوز آ رہے ہیں کہ یار لوگوں پہ کیوں اس ہوا۔ کل پرسوں آپ دیکھیں کہ سندھ کے جو ڈاکو ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو آیا، بندوق لے کے کھڑے اور وہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے لڑیں گے۔ غیرت کا ہے نہیں، لیکن یہ کہ وہ لنک کہاں سے آیا نا، وہ ہے، میں ڈاکو کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اگر شہری سندھی کرے تو اس کو کل اٹھایا جائے گا، لیکن یہ کہ وہ چونکہ اپنے آپ کو سیف یا اپنے آئیڈ آؤٹ میں سیف سمجھتا ہے، لیکن وہ
وہ ڈاکو بھی اس کو فیل کر رہا ہے کہ بلوچ کے وہ لنک وہ جو بورڈ ہاں یہ پینیٹریٹ ہوا. تو یہ ریاست کے لیے وہ بڑا آگے چل کر یہ پرابلمیٹک ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے وہ جو نیندی حرام ہے ابھی اس ٹائم لوگ پریشان ہیں تو اس لیے کہ ان کو توقع نہیں. اس سے پہلے بھی ماما قدیر صاحب گئے تھے, 2-3 لانگ مارچ ہوئے لیکن وہ ریئیکشن نہیں آیا. لیکن اس ریئیکشن میں ایک معاملہ یہ تھا کہ تھوڑا بہت یہ ایک جو ملٹری ٹرمالوجی میں اگر میں صحیح تلفظ ادا کروں ریکانسنس کے یا لوگوں کو اس کی اسٹریٹجی کو دیکھنے کے لیے جو کیونکہ جو واقعات پنجگور میں ہوئے, جو نوشکی میں ہوئے, اس کے بعد یہ بدوک میں جو واقعہ ہوا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں جو مقتدرہ تھے یا بلوچ جو پارلیمانی سیاستدان تھے جو مقتدرہ کو جو بیانیہ دینا چاہتے تھے, جس طرح سمجھانے چاہتے تھے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ مٹھی بھر لوگ ہیں, جو مشرف سے آج کر جانا چکزئی تک کہہ رہا ہے کہ مٹھی بھر لوگ ہیں, تو یہ وہی کمپریس پارٹیوں کے جو معاملات ہیں انہوں نے ڈیولپ کرے ہیں. یہ بیانیہ کہ مٹھی بھر لوگ. تو اس کے بعد ریاست خود یا مقتدرہ خود بھی ایک حد تک پریشان رہی کہ معاملات کہاں سے ہینڈل ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک چیک اپ تھا کہ یار کہاں سے آئے ہیں. جیسے ادھر اگر کسی کو اٹھا کے وہ لے جاتے ہیں, اس پہ تشدد کا معاملہ ایک رات اس کو رکھتے ہیں, تو صرف تشدد کے لیے تو نہیں, تو وہ ٹریس کرتے ہیں کہ کن کن کے ان کے رابطے ہیں, کون لوگ ان کے فون پہ بات کر رہے ہیں, کون آ کے ان کو جو ارد گرد کے جو معاملات ہیں, تو یہ ٹریس آؤٹ جو پل آؤٹ والا معاملہ ہے یہ بھی کرتے ہیں. ایک چیز ہے سر, یہ جو آپ نے کہا کہ مطلب ٹریس آؤٹ, یہ وہ ٹھیک ہے سرویلینس ہے, مطلب آلریڈی اسٹیٹ کے پاس اکوپمنٹ اتنا ہے کہ وہ سرویلینس کر سکتا ہے, لیکن سب سے بڑا مدعا ہے فیئر کریٹ کرنا, ایک ہیوک کریٹ کرنا, وہ جو ایک ڈر کے ذریعے آپ اپنا بیانیہ کریٹ کرتے ہو. لیکن اس ریسنٹ ایجیٹیشن کے بعد اس تمام ایک اتنا بڑا ایک عوامی جو رد عمل نکلا ہے, ٹھیک ہے, ان ایکسپیکٹڈلی لوگوں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, اس کے بعد جو یہ رد عمل, تو فورسز کیا کوئی مطلب ان کے لائے عمل میں کوئی, اگر میں صحیح الفاظ استعمال کروں, تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو لٹل بٹ تبدیلی, وہ جو میں نے کہا کہ پنجگور اور نوشکی والے معاملات ہوئے تو کافی تبدیلیاں آئیں, وہ جو سختی تھی وہ بھی کم کیا گیا, لیکن یہ تھوڑا وہ لیٹ رہے. مقتدرہ یا جو حکمت عملی بنانے والے پالیسی ساز ہیں وہ تھوڑا اس معاملے میں فرسٹ ٹائم جو بلوچ کے جو ہینڈلر ہیں, جو بلوچ کو کنٹرول کرتے ہیں یا بلوچ کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں, وہ کوئی بھی ہوں, ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی ہم جانتے, تو لیکن انہوں فرسٹ ٹائم وہ ریاست سے 2 قدم آگے نکل گئے. یہ بدوک والے معاملے اس معاملے میں, تو اس سے پہلے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ آلریڈی اپنی پالیسیاں تبدیل کر چکے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لیٹ ہو گئے اس معاملے میں. اب اس معاملے میں جو بلوچ ہینڈلرز ہیں, پالیسی ساز تھے, وہ 1-2 قدم آگے چلے گئے. اس لیے میں یہ بھی میری اپنی رائے کہ اس معاملے میں وہ جو اندازہ لگا بیٹھے تھے, انہوں نے جو کیلکولیشن کی تھی, وہ یہ جو لانگ مارچ تھی اس سے آگے نکل گئی. وہ ان کی کیلکولیشن تھی یا وہ جو سمجھ رہے تھے, اس حساب سے اب ان کو کچھ اور معاملات جو نادیدہ معاملات ہوں گے وہ کرنے پڑیں گے, جن کا شاید ہم ادھر ذکر نہیں کر پائیں. لیکن اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ریاست کے بیانیوں کو وہ کمزور کر گئے. بلوچ قوم پرست پارٹیاں بیک فٹ پہ چلے گئے جو ان کے بیانیہ تھے. بس مثلا یہ عام صورت تک کہ یار اگر آپ ریاست کو مارو گے تو ریاست بھی آپ کو مارے گی, لیکن لوگ دنیا میں تو یہ نہیں ہے کہ بھی ریاست تو ماں ہوتی ہے, ماں بیٹا اپنے ماں کو چاہے جتنی تنگ کرے لیکن وہ اس کے لیے بد دعا, اس کو تکلیف وہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. لیکن ادھر یہ بیانیہ کیا تھا کہ ایک غلطی قوم پرستوں نے کی یا ریاست کی طرف سے کہ انہوں نے خود بلوچ کے ساتھ ریاست کو ایک گنڈا بنا کر پیش کر دیا کہ جیسے اسٹریٹ میں ایک گنڈا ہے نا, آپ اس کو تنگ کرو گے وہ آپ کو کسی طرح نقصان پہنچا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ بیانیہ بلوچ کے سامنے رکھی, لیکن بلوچ اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سے پھر آگے نکل گئے کہ یار اگر نقصان پہنچنا ہی ہے تو اجتماعی طور پر پہنچے, یا اس کے لیے وہ تیار ہو گئے. بخور غالب رنج سے خوگر انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, تو وہ تو انہوں نے اپنا جو رنج تھا یا جو نقصان پہنچنے کا جو اندیشہ تھا وہ اس سے آگے نکل گئے. لیکن اس میں کمپریس پارلیمانی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے جو ریاست کا بیانیہ دیا اس سے بھی اس لانگ مارچ کے بعد وہ لوگ آگے چلے گئے ایک حد تک, کیونکہ ریاست کی بیانیہ یہ تھا یا جو پارلیمانی پارٹیوں کی طرف سے وہ اس کو سامنے لائے کہ اگر آپ اس کو مارو گے, لوگوں کو مارو گے تو وہ آپ کو ماریں گے. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا افغانستان یہ آپ کے ڈیورنٹ لائن پہ روز مارا جاتا ہے,
تو وہاں پہ ریاست کی ریئیکشن کیا ہے ریاست کا؟ آپ مشرقی سرحد پہ ادھر بھی اٹیک ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو ادھر ریاست کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہندوستان میں ہم دیکھیں کشمیریوں نے کیا کیا، ریاست نے ان کو کس طرح ہینڈل کیا. تو یہ جو بیانیہ کریٹ کیا گیا یہ از خود غلط تھا کہ جو قوم پرستوں کی طرف سے یا پارلیمانی قوم پرست کے ریئیکشن نہیں کیا، یار آپ ریاست کو مارو گے تو ریاست کو بھی آپ کے کیا آپ کو مارے. لیکن دنیا اس تسلیم کرنے کی وہ نہیں ہے. ابھی جو معاملہ ہوا لانگ مارچ میں جو نیا بیانیہ آیا تو اس بیانیے نے قوم پرستوں یا پارلیمانی جو قوم پرست ہیں ان کے بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا. حامد میر آ کے کہتا ہے کہ یار ریاست کو تو نہیں مارنا چاہیے، ریاست تو گنڈا نہیں ہے. ان کا بیانیہ تھا کہ ریاست کا جو کردار ہے وہ گنڈے کا ہے، آپ مارو گے تنگ کرو گے وہ بھی مارے گا. لیکن ابھی جو انٹرنیشنل میڈیا میں لوگ آئے یا جو حماس کے معاملات فلسطین کے معاملے میں جو آیا تو لوگوں نے کہا کہ جو حماس کرتا ہے وہ اسرائیل کو نہیں کرنا چاہیے. میں ایک آخری بات، تو اسی طرح ادھر بھی یہ معاملہ ہے کہ پنجاب کی طرف سے یہ بیانیہ آیا، پنجاب کے قوم پرستوں کی طرف سے یا وہاں کے جو صحافی ہیں انٹرنیشنل صحافیوں نے کہا کہ یار جو ہم بلوچ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ریاست کو اس کا وہ بلوچی کہتے ہیں بیر نا بدلہ لینے کا اس طرح کا تو اربا نہیں استعمال کرنے. اس سے پھر جو تقریباً پچھلے 25 یا 30 سال میں جو ریاست کا بیانیہ بلوچ پارلیمان پرست جو بیان کر رہے تھے اس کو ریاست کے لوگوں نے خود ریجیکٹ کر دیا. اس سے آگے چل کر جو یا ابھی جو الیکشن آ رہے ہیں، انتخابات آ رہے ہیں، یا جو بلوچ پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا. جی سر، یہ آپ نے ایک مینشن کیا حماس کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا میں ایک سمپل اپروچ ہے فلسطین ایشو کو. ابھی جو ریسنٹ 7 اکتوبر کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ایک جو مقتدر حلقوں سے جو ان کا بیانیہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ 7 اکتوبر کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو فلسطین کے سپورٹ میں ہوتا ہے تو اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کیا آپ حماس کو کنڈیم کرتے ہیں؟ تو ہم نے ریسنٹلی دیکھا ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے یا دوسرے چھوٹے وہ کچھ کسی بچی سے بھی پوچھ رہے تھے یا اس طرح کے کافی سارے ویڈیوز تھے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ والا ویڈیو خیر وائرل ہوا، لیکن یہ پنجاب سے پروسیس شروع ہوا تھا. وہ وائرل تب ہوا جب غریدہ فاروقی کا ویڈیو آیا. تو وہ ان سے پوچھ رہے کہ کیا آپ مسلح تنظیموں کو کنڈیم کرتے ہیں، کہ آپ پنجابی مزدوروں کو کہ قتل کو کنڈیم کرتے ہیں؟ تو وہ سیٹلر کولونیلزم والا میں آپ کی بات سمجھ گیا. یہی تو میں بھی وہی کر رہا ہوں نا کہ جو بیانیہ کریٹ کیا وہ خود غلط ہے. ادھر مثلاً وہ جو صحافی ہے مارنگ بلوچ سے کہتی ہے کہ آپ مزدوروں کو کنڈم کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مزدوروں کے لیے کیوں احتجاج نہیں کرتی. تو دنیا میں لوگوں کو پروٹیکشن دینے کی، تحفظ دینے کی ذمہ داری آج خود ریاست کی ہوتی ہے. وہ تو مارنگ کی ہے، نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے نا. اگر کہیں پہ کوئی مدعا اٹھایا جاتا ہے تو مارنگ بھی یہی ہے کہ جہاں پہ مزدوروں کو مارا گیا اسی گلی میں مارنگ یا کسی کی بہن بھائی یا کسی کو اٹھایا گیا. تو مارنگ ظاہر ہے اپنے کلیم کرتا ہے، جو مزدور لوگ ہیں ان کا کلیم کریں ریاست سے کہ یار آپ کے ریٹ کا کیا ہے کہ آپ کے حدود کے اندر میرے لوگوں کو مارا جاتا ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، مارنگ کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. ایک طرح سے یہ جو سوال کیا گیا وہی جو میں نے کہا کہ قوم پرستوں نے جو بیانیہ کریٹ کیا بلوچستان میں جو ناکام ہو گیا وہ خود غلط تھا. جب تک آپ کا بیانیہ، آپ کے معاملات منطقی نہ ہوں، حقائق پر مبنی نہ ہوں تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ کمزور پڑتے ہیں. تو ادھر بھی یہ بیانیہ خود کمزور ہے کہ وہ مارنگ سے کر رہی ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں کہ ادھر مزدور کیوں مارے گئے. تو اس کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس کا جو صحافی ہے وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ موجودہ پاکستانی ریاست سے مارنگ زیادہ مضبوط ہے. یہ مارنگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزدوروں کو یا بلوچستان میں جتنے غیر ملکی جیسے وہ عام کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ دے کے مارے جاتے تھے، یہ مارنگ کی ذمہ داری ہے وہ جا کے ان کو روکے یا ان سے لڑے کہ ان کو نہ مارو. تو یہ خود ریاست کی ذمہ داری ہے. ادھر اگر یہ وہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ریاست کا جو ریٹ ہے وہ کمزور ہے. اگر ریاست ہے تو ریاست کیا ہوتی ہے؟ ریاست ایک مضبوط پلر ہے. ریاست کا یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے حقوق کا، لوگوں کے کھانے پینے کا، لوگوں کے ریسپیکٹ کا، لوگوں کے عزت کا، لوگوں کی زندگی کا تحفظ کرے. تو یہ صحافی کو چاہیے کہ بھئی وہ جا کے ریاست سے یہ کہے کہ ادھر مزدور کیوں مارے جاتے ہیں. تو یہ نہ مارنگ کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی حماس کی ذمہ داری ہے ادھر کے جو انٹرنیشنل کرتے ہیں. تو یہ از خود ایک غلط بیانیہ ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو قوم پرستوں نے یا پارلیمانی قوم پرست کہنا چاہیے وہ ہیں، انہوں نے ریاست کو ایک گنڈا کی شیپ میں جو پیش کیا تو اس کو کمزور ہونا تھا اس بیانیے کو، کیونکہ ریاست دنیا میں گنڈا ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ریاست کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ بھی آپ ریاست کا ادھر بلوچستان میں کوئی ہو، ہم کسی کا نام نہ لیتے ہیں نہ جانتے ہیں،
کوئی آ کے ادھر کسی کو مارتا ہے تو ریاست, اگر آپ کی گلی میں کوئی آ کے کسی کو مارے اور ریاست آ کے آپ کو مارے یا آپ کو تنگ کرے, تو اس کا جواز یہ بنتا ہے کہ صحافی آ کے کہے کیونکہ آپ کی گلی میں کوئی مارا گیا اس لیے ریاست کا حق ہے فورسز کا کہ وہ آپ کو مارے, آپ چوکیداری پہ تو وہی اس گلی میں آپ تو اپنے گھر میں, آپ کے تحفظ کا ذمہ داری بھی ریاست پہ, اور اس گلی میں جو آدمی مہمان تھا, کچھ تھا, کوئی تھا جو آپ سے ملنے آیا تھا یا ایسے گھومنے آیا تھا, اس کی بھی ذمہ داری کی, زندگی کی جو تحفظ کی ذمہ داری ہے وہ بھی ریاست پہ. اس پہ آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ چونکہ وہ آپ کی گلی میں کوئی مارا گیا تو ریاست آ کے اس گلی کو ڈیمولش کرے. تو ریاست دیکھے کہ اس کو کس نے مارا, کیوں مارا, وہ آیا کیوں تھا, ٹھیک ہے, کہاں سے آتے ہیں, یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ مارنگ کی اور نہ ادھر لانگ مارچ والوں کی. لانگ مارچ تو ایک اور سوشل میڈیا میں آیا کہ کوئی ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ خواتین کیوں, آپ کے مرد کدھر ہیں, تو وہ ادھر سے جواب دیتے کہ یہی سوال کرنے تو ہم اسلام آباد آئے کہ ہمارے مرد کدھر ہیں. جی جی. تو سر یہ ویسے مزدوروں کے جو آپ نے بات کیا تو مطلب ویسے ایک مخصوص بیانیے کے تحت صرف یہ 3-4 مزدور جو بلوچستان میں, وہ بے شک ان کا جو مارا جانا وہ ایک پورا ایک پروسیس کا ریئیکشن وہ تمام معاملہ ہے اس چیز کا, لیکن پنجاب کے اندر وہ جو پنجابی مزدور ہیں, وہ بٹے کے مزدور ہوں, وہ کاڑا میں ہوں, وہ ادھر صرف مزدور بلوچستان میں مارے گئے, پنجاب میں لوگ نہیں مارے جاتے. یہ جو اسکول کا پشاور میں معاملہ ہوا, ابھی جو ڈیورنٹ لائن پہ یا باقی جو سرحدات پہ روز اٹیک ہوتے ہیں, ادھر ریاست وہی ریئیکشن کیوں نہیں کرتی؟ یہ غریدہ ہے یا کوئی اور صحافی ہے, وہ ادھر بارڈر کے اس پر جا کے طالبان سے کیوں نہیں پچتی کہ تم لوگ ہم پہ کیوں اٹیک کرتے ہو؟ تو ادھر بھی اس کو جا کے پوچھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے سر, تو یہ ایک مخصوص, میں یہی کہنا جو آپ نے بات کہی کہ وہ مخصوص بیانیے کے تحت صرف ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کو ایتھنکلی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ پنجابی مزدور یا فلانی مزدور یا ان کا بس چلے تو وہ ان کے کاسٹ بھی بتا دینا. ادھر پھر یہ بھی کمزوری ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جو پاکستان ہے, جو 4 اقوام ادھر رہتے ہیں, سب کی تحفظ کی اس کی ذمہ داری ہے. جو آپ کا بیانیہ میڈیا پہ آ رہا ہے, ادھر سے ریاست کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ریاست صرف پنجابی کا ہے. بلوچ مرے کوئی بات نہیں ہے, سندھی مرے کوئی بات نہیں, پنجابی کو کیوں مارا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجابی بھی انسان ہیں, ان کو بھی نہیں مارنا چاہیے, وہ بھی, ان کو زندہ رہنے کا حق ہے. لیکن یہ زندہ رہنے کا جو حق ہے, تحفظ ہے, یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے, مارن کی یا بیبک کی تو نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی تو وہ خیر وہ سب کو پروٹیکشن موجود ہے, لیکن پارلیمنٹری فورسز, ٹھیک ہے, تو ان کا بیانیہ ابھی تک تو مطلب آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہوا, اور ریشنلی لوگوں کو بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور ہوا ہے, کیونکہ یہ جو تحریک بہت اس نے ایک عوامی ایک بہت بڑا ریئیکشن نکالا ہے, اور لوگ بہت ایجیٹیٹڈ ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, آرگنائزڈ ہیں, وائلنٹ نہیں ہوئے اب تک, ٹھیک ہے, وائلنس ہم نے کس طرف سے دیکھا وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن ابھی جو آنے والے الیکشنز ہیں, مطلب لازم ہے یہ 2 بڑے جو پاکستانی میڈیا کا فیوریٹ ٹاپک ہے اس وقت کہ الیکشنز ہیں, تو اس الیکشنز کے اوپر, اور خاص طور پر بلوچستان کے انتخابات جو پہلے سے ان پر بہت سارے کوسچن مارکس ہوتے ہیں, تو ان پر اس تمام چیز کا, کیونکہ ابھی ایک بائیکاٹ کی ہے, وہ ایک سوشل میڈیا میں بات بھی چل رہی کہ بائیکاٹ کیا جائے یہ وہ, تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وہ تو ایک حد تک شروع سے ہے. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ پنجاب میں اگر کسی کانسٹیٹیوئنسی میں 2-4 آدمی الیکشن لڑتے ہیں, تو ادھر زبردستی, آپ کو بھی پتا ہے, ہمارے لسنرز کو, سننے والے دیکھنے والوں کو بھی پتا ہے کہ ادھر 10-10 یا ایون 40-40 لوگوں کو اس سیٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک شعوری کوشش ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس حالات میں ایک طرح سے وہ جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں, وہ ان کا بیانیہ کافی کمزور ہو گیا. ابھی آپ نے گورنر صاحب کو دیکھا تو وہ حواس باختہ تھے, ادھر بیٹھتے, اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا بولنا چاہتے ہیں, کیوں آئے, وہ زبردستی آ کے گئے. ادھر باقی جو لوگ ہم نے تربت میں دیکھا, جو نیشنل پارٹی کے لوگ گئے, ان کا بھی یہی حال تھا. ادھر گورنر گئے, باقی لوگ گئے, ان کو بھی وہی رویہ کہ جو منافقانہ جو اسٹائل ہے وہ ابھی شاید ایک حد تک قابل قبول نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو بیانیہ انہوں نے پروموٹ کیے, بدبختی یہ کہ سرفیس پہ ان کو پہلے سے لیڈر نہیں ملا. ایک غلام محمد تھے, انہوں نے ان کو کافی کمزور کیا, کافی ٹف ٹائم دیا.
ابھی مارنگ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی آپ تربت سے لے کر ادھر آ کے جو جتنے لوگ گئے، مذاکرات ہوئے، کمیٹیاں بنائیں، تو اس میں وہ جو مجھے غلام محمد کا شعبہ تھوڑا نظر آیا کہ وہ ایک تو خوفزدہ نہیں ہے، دوسرا اس میں وہ ٹیلنٹ بھی ہیں، اس نے اپنی پریس کانفرنس بھی ایک دو انگلش میں کی ہیں، تو جو خوف نہیں نہ ہو تو بندہ کچھ بھی یا بندی ہو کچھ بھی وہ اپنا جو ہدف ہے اس کی طرف وہ بڑھ سکتا ہے. تو ایک چیز اس میں ہے کہ میں نے دیکھی ہے کہ اس سے پہلے جو قیادت سرفیس میں رہی ہے ان میں وہ صلاحیت یا وہ جرت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس نالج بھی ہے، علم ہے، خود ڈاکٹر ہے، تو باقی چیزوں کو سمجھتی ہے. جیسے اگر گرویدہ اس سے جو سوال کر رہی ہیں تو آپ دیکھیں ان کا جو وہ خود جو جواب دے رہی ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو شعوری طور پر ریئیکشنری نہیں ہے اور شعوری طور پر کچھ چیزوں کو جانتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ کیا بات اس نے کرنی ہے. یہ عام لیڈرشپ میں نے پہلے اس طرح بہت کم دیکھا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے. اور لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کا جو شروع جو پارلیمانی کانفرنس پارٹیاں رہی ہیں، ان کا بیانیہ جو تھا وہ شروع سے اس طرح سے وہ حقیقت پر مبنی معاملات پہ نہیں رہا ہے. اس لیے یہ جو الیکشن ابھی ہار رہے ہیں ایک طرح سے وہ خود چونکہ یہ بھی بلوچ ہیں نا، تو پردے کے نیچے انہوں نے بھی ریاست سے کافی انتقام لیا ہے نا. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بی این پی ہو، نیشنل پارٹی ہو، دیگری پارٹیاں ہوں، ادھر سردار نواب جو باقی پارٹیوں میں، وہ بھی جو ریاست کی طرف سے جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کا لے آنا، کوئی ڈرگز والا، کوئی مافیا والا، کوئی اس طرح کے، تو میرا خیال ہے کوئی لیڈر جو بی ایس او کے زمانے سے یا اسٹوڈنٹ کے زمانے سے سیاست کرتا آ رہا، وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے. ادھر آپ کسی ایسے آدمی کو لاتے ہیں جس سے سیاست کا تعلق نہیں ہے، ادھر آپ ڈرگز مافیا کو لاتے ہیں، تو یہ بھی انتقام از خود یہ کرتے رہے ہیں. یہ جو پارلیمانی قوم پرست ہیں، ریاست کو جو بیانیہ دیتے رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر، وہ بھی سنجیدگی کے ذریعے نہیں دیتے رہے. اس لیے میرا خیال یہ جو ہینڈلنگ تھا لانگ مارچ کا ریاست کی طرف سے، جو اس کی کمزوریاں یا بیانیے کی جو کمزوری ہے، یہ ایک طرح سے بھی وہ جو اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو وہ جو پارلیمانی قوم پرست ہیں ایک طرح سے انہوں نے بھی ریاست سے جو غیر سیاسی لوگ لا کے ان کے حلقے میں بٹھائے، ان کا انتقام بھی انہوں نے ریاست سے لیا ہے. تو میرے خیال میں ابھی صرف بلوچستان کے اگر ٹرن آؤٹ ہوتا بھی ہے تو میرے خیال ایک باکس ایڈ کرنا دینا چاہیے، نن آف دی ابو. تو وہ نن آف دی ابو والے بہت مشکل ہوگا. بیبرجن ابھی یہ کیمپین چلانا، مطلب یہ کوئٹہ کی بات نہیں کرتا یا کچھ علاقوں میں شاید نہ ہو، لیکن اکثر علاقوں میں جیسے ڈیرہ بگٹی ہے یا مکران ہے یا کچھ اور علاقے ہیں، یہاں پہ کیمپین چلانا اور یہ بہت مشکل ہے. اور ابھی چونکہ یہ سارے لانگ مارچ کے بعد تو جو پارلیمانی جو بیانیہ ہے وہ بہت کمزور ہو گیا. جیسے مطلب اگر غرویدہ آ کے مارنگ سے پوچھتی ہے کہ ادھر مزدور کیوں مارے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے. چلیں، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سنگت رفیق. آج ہم نے ایک بلوچ قومی سوال کے پس منظر میں، بلوچستان کے سیاسی حالات کے پس منظر میں اور اس عوامی ایجیٹیشن کے پس منظر میں اس پورے لانگ مارچ کو تھوڑا جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. لانگ مارچ کے حوالے سے اور دیگر ایسے معاملات، بلوچستان کی خبروں کے حوالے سے آزادی ڈیجیٹل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. باقی ہمارے تمام سوشل میڈیا لنکس آپ کے یوٹیوب ڈسکرپشن میں موجود ہے. شکریہ.